میں آج کوئی سیاسی، تاریخی یا ثقافتی موضوع لے کر آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک انتہائی معاشرتی حوالے سے حساس اور سنجیدہ معاملہ ہے جس کو سن کر آپ خود حیران ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کو اب ایسے ہی معاملات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کو انتہائی غیر سنجیدہ پلیٹ فارم ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سوشل میڈیا کی ایک پرسنالٹی اذلان شاہ کی دوسری شادی کے حوالے سے ہے۔ گویا آپ سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال کریں کہ اگر آپ کو ویورشپ بڑھانی ہے، اگر آپ کو فالوورز بڑھانے ہیں، اگر آپ کو سبسکرائبرز بڑھانے ہیں تو آپ شادی کر لیں اور وہ بات یوٹیوب پر رکھ لیں یا وہ بات سوشل میڈیا کے کسی اکاؤنٹ پر رکھ لیں۔ اگر مزید ویورشپ چاہیے، سبسکرائبر چاہیے یا آپ کو زیادہ لوگ چاہیے جو آپ کو فالو کر سکیں تو دوسری شادی کر لیں اور پھر وہ بھی آپ میڈیا پہ، اکاؤنٹ پہ کسی پہ پوسٹ کر دیں یا اس حوالے سے کوئی ولاگ بنا لیں یا جو انسٹاگرام ہے اس پہ کوئی پوسٹ آپ لکھ دیں۔ یہی بات ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے اور تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو اذلان شاہ کا تھوڑا تعارف کروا لیں۔ یہ ڈیجیٹل کیریکٹر ہیں، ڈیجیٹل پرسنالٹی ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ان کی جو شروع میں مشہوری ہوئی تھی وہ کراچی وائنز کے نام سے ایک جو گروپ تھا جس میں وہ فنی ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے، لیکن اب جو ان کا تعارف ہے اور جو اب مشہوری ہے وہ خطرناک جو جانور ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی۔ ان کے حوالے سے انہوں نے ولاگ بنایا، پھر یہ مشہور ہو گئے اور ان کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ اچانک ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ایک پوسٹ چھوڑ دی کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور میری بیگم راضی ہیں، تو اس معاملے میں میری فیملی کو نہیں گھسیٹا جائے۔ یہ پوسٹ تو خیر انہوں نے کر دی، تصاویر بھی لگا دی، پوسٹ انہوں نے لگا دی۔ پوسٹ میں کچھ کیپشن ایسے چھوڑے، نیچے کچھ ایسا لکھا کہ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ پریشان ہوئے اور کچھ عبداللہ دیوانے بن گئے جو پرائی شادیوں میں ہوتے، خوش ہونے لگے۔ تو اس پہ کوئی ملا جلا رد عمل آیا۔ کچھ لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ جو خاتون ہے ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ ان کی بیگم ہی تھی، اور مزے کی بات کہ ان کی شادی بھی 2022 میں ہوئی تھی۔ جب یہ اچانک اعلان ہوا تو ان کے فالوورز دیکھیں نا، فالوورز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کی کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے اس پہ سوچتے بھی ہیں، رد عمل بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ کئی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، اسلامی روایات، اسلامی اقدار کا حوالہ دیا گیا۔ کچھ نے خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کا حوالہ دیا۔ جب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ رد عمل دیا کہ یہ معاملہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی رضامندی نہیں ہے اور کوئی پرینک ٹائپ لگتا ہے نا، جب اس طرح کا رد عمل آیا، معاملہ کھل گیا، مختلف لوگوں کے رد عمل آئے، مختلف مطلب بڑی تنقید بھی ہوئی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ پرینک کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا جب رد عمل آیا اور شدید قسم کا رد عمل آیا، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہ رد عمل بھی دیتے ہیں، تو اس طرح شدید رد عمل میں اذلان شاہ نے یہ بھانپ لیا کہ اب اس ڈرامے کا جو بھانڈا ہے وہ پھوٹنے والا ہے۔ تو انہوں نے پھر وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ کوئی شادی نہیں کر رہا، یہ ایک سرپرائز تھا اور میری جو شادی ہے اس کی سالگرہ ہے، تو سالگرہ کے دن میں تجدید کرنے لگا تھا۔ اب اس کا یہ کہنا تھا تو یہ رد عمل مزید تیز ہو گیا۔ ایک تو جو فالوورز تھے وہ شدید ناراض ہوئے کہ یہ جو بندہ ابھی اعلان کر رہا ہے، پہلے اس نے پوسٹ لگائی اور سنجیدہ قسم کی پوسٹ لگائی اور ایسے اس نے کیپشن لگایا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، پہلی شادی جو ہوئی تھی اس سے سب کچھ ختم، لیکن اب یہ دوبارہ دوسری وضاحت دے رہا ہے۔ تو وضاحت نے معاملہ پھر بگاڑ دیا۔ وضاحت کے بعد جو اس شخص کی ہوئی اتنا رد عمل آیا اور وہ رد عمل سنجیدہ تھا۔ ایک تو معاملہ بھی سنجیدہ تھا، معاملہ اس حوالے سے سنجیدہ تھا کہ آپ شادی کے نام پہ ایک مذاق کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ ایک پرینک تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ آپ کنٹینٹ ایسا دے رہے تھے کہ لوگوں کو آپ بے وقوف بنایا سکے۔ یہ لوگوں نے محسوس کیا، یہ جو فالوورشپ تھی انہوں نے محسوس کیا، بلکہ اس کا رد عمل جو آیا وہ رد عمل بھی اسی طرح آیا کہ آپ شادی کے نام پہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ آیا کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دوسرا یہ آیا کہ آپ خواتین کو جو ہے وہ پراپ کے طور پہ یعنی شو پیس کے طور پہ آپ پیش کر رہے ہیں، یعنی ان کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو اذلان شاہ نے کیا۔ اور اس طرح کے جو ولاگ بن رہے ہیں جس میں فیملی کو گھسیٹا جاتا ہے، ایسے میں آپ کو نام بتاؤں گا کچھ اور، لیکن سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ خواتین کو لے کے آتے ہیں، آپ فیملی ایشوز کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، آپ شادی کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ میری جو ذاتی رائے ہے، اگر کوئی شادی کرتا ہے، کوئی خوشی کرتا ہے، تو اس شادی کی جو تصاویر ہوتی ہے یا
ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کوئی سوشل میڈیا پہ اگر اپلوڈ بھی کر دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، وہ اس کی ذات کی مرضی ہے نا، وہ کر سکتا ہے، کرتے بھی ہیں، لیکن وہ شادی ہو، ڈرامہ نہ ہو۔ شادی سماجی حوالے سے انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے، آپ کسی حوالے سے اس پہ ڈرامہ نہیں کر سکتے۔ آپ ڈرامہ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے جو مقصد ہو وہ فقط آپ کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کو فعال رکھنا مقصد ہو، آپ کا جو مقصد ہے وہ ویورشپ بڑھانا ہے، آپ کا سبسکرائبر بڑھانا ہے، آپ کی فیلوشپ بڑھانی ہے، اور الٹیمیٹلی مقصد آپ کا ڈالر بڑھانا ہے نا۔ تو ڈالر بڑھانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے نہیں ہونے چاہیے جس کا امپیکٹ ایک سنجیدہ معاشرتی حوالے سے ہو، یا اس حوالے سے یہ سوچا جائے کہ یہ حساس معاملے ہیں۔ حساس معاملات اس لیے ہیں کہ شادی کوئی فقط ایک بیگم یا شوہر کا معاملہ نہیں ہے، یا اس پہ ڈرامہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو یہ جو لوگ غصہ ہوئے یا جنہوں نے رد عمل دیا، اور شدید رد عمل دیا، وہ اس لیے دیا کہ شادی کو وہ انتہائی حساس خاندانوں کے بیچ کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ یہ جب بندہ سوشل میڈیا سے باہر نکلتا ہے تو ہر ایک بندہ گھر میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، شہر میں جاتا ہے، پڑوس میں جاتا ہے، یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ یہ جو رد عمل کا مظاہرہ ہوا ہے یہ فقط اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہم جو فالوورز ہیں انہوں نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے، ہمارے جو احساسات تھے ان کو مجروح کیا، اس لیے شدید رد عمل آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا کنٹینٹ اگر نہیں ہے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ تاریخ کی بات کریں، آپ بکس کی بات کریں، آپ بالکل سنجیدہ بات کریں، آپ سچ کی بات کریں، آپ حقیقت کی بات کریں۔ لوگ ہلکا پھلکا مذاق بھی چاہتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ فیملی میٹرز کو اس طرح انوالو کریں جس طرح ان کو جو چیز ہے وہ بری لگے۔ آپ جھوٹ موٹ کی شادی کریں، آپ اس کو ایسا رنگ دیں، اور پھر جب آپ پکڑے جائیں تو پھر آپ اس کی وضاحت کریں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ کو فالوورز ہی بڑھانے، آپ کو سبسکرائبر ہی بڑھانے ہیں، اگر آپ کو ڈالر ہی بڑھانے ہیں، تو پھر پیچھے جنازہ رہ جاتا ہے، جھوٹ موٹ کا جنازہ۔ پھر تو آخری یہی حد بچتی ہے کہ آپ پھر ویسے ہی جنازہ کسی کا ایسے علامتی جنازہ پڑھوا لیں۔ رد عمل آنے کا اہم سبب یہ تھا کہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے۔ شادی کوئی یہ دونوں اذلان شاہ یا ان کی بیوی کے لیے مذاق تو ہو سکتا تھا، کوئی اس کے لیے پوسٹ یا اس کے لیے کوئی پرینک ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا جو غصہ تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ ان کے جو جذبات تھے یا ان کی جو محبت تھی اذلان شاہ کے لیے، اس کو انہوں نے کیش کروایا، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بے وقوف بنایا گیا، یعنی ہماری جو محبت تھی، ہم جو ان کو فالو کر رہے تھے، ہم ان کو جو عزت دے رہے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ سارے بس بے وقوف ہیں، میں ان کو استعمال کر جاؤں گا۔ لیکن لوگ پھر سمجھ گئے کہ یہ اس طرح ڈرامہ نہیں چلے گا، اس لیے جو ان کے فالوور تھے وہی آگے آئے اور انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، بڑے ٹرینڈ چلے۔ پھر جو اذلان شاہ کی وائف تھی انہوں نے بھی یہ کہا ایک موقع پہ کہ یہ جو اذلان نے اعلان کیا تھا یہ اعلان کسی حوالے سے درست نہیں تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اس طرح کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ڈرامے کئی چل رہے ہیں اور ڈراموں کا مقابلہ ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ انسٹا پہ یا یوٹیوب پہ، اور وہاں یہی ڈرامہ چل رہا ہے، یہی مقابلہ چل رہا ہے کہ سب سے بڑی جو بھڑک ہے وہ کون مارتا ہے، اور سب سے بڑا ڈرامہ جو ہے وہ کون کرتا ہے، کون زیادہ چونکا دینے والا جو کنٹینٹ ہے وہ پیش کرتا ہے، کون بڑی بھڑک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں، اور جو سچائی ہوتی ہے یا جو علم ہوتا ہے یا جو سنجیدگی ہوتی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور مذاق، چھچوراپن، غیر سنجیدگی وہ آگے آگے چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون دیکھے گا، یہ اتنا غیر سنجیدہ پلیٹ فارم ہے، اور اگر اس طرح کا کنٹینٹ ہے تو واقعی لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے کہ یہ بالکل لوگ غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں، تمام یوٹیوبرز برے ہیں، لیکن اس طرح کا جو کنٹینٹ آتا ہے تو اس پہ تنقید تو ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے حساس معاملات جو معاشرے سے جڑے ہوتے ہیں اس کو کیسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا جو ڈکی بھائی ہیں یا نادر علی ہیں یا رجب بٹ ہیں، وہ جس طرح کا کنٹینٹ پیش کرتے ہیں جس میں پوری فیملی، گھر کی خواتین سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کروانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور اس سے تاثر بہت غلط پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا الٹیمیٹلی مقصد تو آپ کو سبسکرائبر بڑھوانے ہیں، آپ کو ویورشپ بڑھوانی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ڈالرز کی جو آمدنی ہے وہ بڑھوانے کے لیے آپ اچھا کنٹینٹ کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اسی یوٹیوب پہ مورو اور عرفان جونے جو جیسے بھی
لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا زبردست قسم کا مواد ہے وہ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں، مزہ بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک سنجیدگی بھی ہے، سچائی بھی ہے، یعنی دونوں اطراف ہیں۔ یہ تو آپ ایسا مطلب یہ تو بالکل ایسا ہی ڈرامہ ہے، اسٹریٹ تھیٹر ہے یا اسٹریٹ میں جو ڈرامہ پیش ہوتا ہے، اس میں پھر آپ یہ تو الزام پھر لگتا ہے نا، لگے گا نا کہ آپ خواتین کو شو پیس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک سماجی جو رشتہ ہے اس کو آپ ایک ڈرامے کی سطح پہ لے کے گئے ہیں، تو یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہوگی، اس لیے آپ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ سنجیدہ سوال یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بھلے علم اور عقل کی بات نہ کریں، لیکن سماج سے جڑے جو انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملے ہیں اور خصوص طور پہ جو رشتے ہیں ان کو نہ چھیڑیں، اور سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر ذمہ داری کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو تنقید کے تیر آپ پہ آنے ہی آنے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، یہ ویورشپ، یہ فیلوشپ، یہ جو سبسکرائبرز ہیں یہ آ جاتے ہیں لیکن ٹرینڈ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کنٹینٹ دینے کے وقت یہ ضرور سوچیں کہ معاشرے کے وہ سنجیدہ اور حساس ایشو ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ ان کو ان کی حقیقت یا ان کی سچائی کے ساتھ پیش کرنے میں ہی بہتری ہے۔ شکریہ۔